اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا سوچا تھا کہ مذہب کا کیا رول ہوگا ریاست کے اندر، چونکہ ایک جگہ انہوں نے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں 11 اگست 1947 جو ان کی سپیچ بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے، ادھر انہوں نے یہ کہا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کو اپنے ہی مذہب پریکٹس کرنے کا پورا آزادی اور حق ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہندوز شیل سیز ٹو بی ہندوز، مسلمز شیل سیز ٹو بی مسلمز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، اور ہمیں اقلیتوں کا جو ہے احساس ہونا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. یہ بات انہوں نے کہی. مگر پھر وہ اسٹیٹ بینک جاتے ہیں پاکستان کے اور وہاں پہ ایک تقریر کرتے ہیں جولائی 1 1948 میں، اور وہاں پہ وہ واضح طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کا معاشی نظام ہونا چاہیے وہ اسلامک پرنسپلز پہ ہونا چاہیے، وہ شریعہ کے مطابق ہونا چاہیے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے اس کا جو نظام ہے وہ اچھا نہیں رہا، اس کی وجہ سے وہاں پہ جنگیں ہوتی رہیں. تو آپ اس کو مت دیکھیں، آپ پاکستان کا جو نظام ہے اس کو اسلامی پرنسپلز کے تحت جو ہے اس کو بنائیں. تو پھر کس قسم کا پاکستان وہ چاہتے تھے کہ مذہب کا کس قسم کا رول ہو پاکستان کی ریاست کے اندر؟ اس میں کوئی تضاد تو نہیں ہے. اگر وہ ایک جمہوری پاکستان چاہتے تھے اور اس کو اسلامی بیسس پہ کرنا چاہتے تھے، ہمیں سارا مسئلہ ہے کہ اسلام کے بہت سے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں کہ آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں. جناح صاحب کا جو آئیڈیا اسلام کا تھا، جو انہوں نے معیشت کے حوالے سے بات کی، تو وہ یہی تھا کہ ایگالیٹیرینزم ہے، اس میں ایکوٹی کی بات ہے، سوشل جسٹس کی بات ہے. تو وہ جمہوری چیزیں ہیں سب. تو میرے خیال میں تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو پیش کرنا کہ وہ ایک مولانا بن گئے تھے آ کر پاکستان، یہ تو بالکل غلط ہے. یہ اس میں کوئی ہسٹوریکل بیسز نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ راجہ محمود آباد جو ان کے بہت قریب تھے اور فائنانسیئر بھی تھے مسلم لیگ کے، جب انہوں نے کوشش کی 47 سے پہلے کہ یہ کہیں کہ ہم اسلامی ریاست بنا رہے ہیں، تو جناح صاحب نے انکار کیا. پھر نواب بہادر یار جنگ نے بھی کوشش کی اور جناح نے ادھر بھی کہا کہ پاکستان وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے، جو اس کے لوگ چاہیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ایک سپیچ دے دی اسٹیٹ بینک میں یا کہیں اور کچھ بات کر دی اسلام کے بارے میں، تو وہ کسی طرح کا تضاد ہو گیا ایک جمہوری پاکستان سے. سو وہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی تضاد جناح صاحب کے دماغ میں نہیں تھا، یہ لوگوں کے دماغ میں ہے. اچھا، سو یو آر ویری کلیئر کہ جناح صاحب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک جمہوری پاکستان ہو جو ایک قانون کے ساتھ چلے، جو آئین کے ساتھ چلے. وہ آئین کے تو پاسدار تو وہ آئین کے تھے، کانسٹیٹیوشنل لائر تھے. مگر سیکولر پاکستان چاہتے تھے. دیکھیے سیکولر کو بھی یہاں پر لادینیت سمجھا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے. مگر دین کا کیا رول ہونا چاہیے ریاست کے اندر، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال؟ دین کا جہاں تک لوگوں کا مذہب ان کا جو ذاتی معاملہ ہے وہ تو ہونا چاہیے. جہاں تک اسلام کا جمہوری نظام ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کی جو اقلیت ہے ان کو کوئی حق نہیں ملے گا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے اب جو یہ ریاست بنا لی ہے تو سب کو حق ملے گا. You are free to go to your temples. You're free to go to your temples. Religion has nothing to do with the business of the state. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسلامی اصول اپنا نہیں سکتے. جہاں تک جمہوریت کا سوال ہے، جہاں تک معاشت آپ کی معیشت کا سوال ہے، وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب چلتا ہے. لوگوں کے دماغ میں اس میں تضاد ہے.